السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پرانے مضمون میں ہم نے پڑھا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی۔ آج ہم پڑھیں گے مشروعیت جہاد ہجری 1۔ سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ، سریہ عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے۔ کس قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقے اور ہر قبیلے کے ہزار انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال، آباء و اجداد، بیویوں اور بچوں سے بالکل اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکراه تھا، یا کوئی لالچ اور جاہ کی طمع تھی، یا کوئی پرشوکت جمعیت تھی جس پر تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ان کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے چھٹے سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہ کھائی ہو، جس کے رہے سہے عزیز و اقارب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا ہے، یا مال کی لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے یہ 53 سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی بے سر و سامانی و بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متومل صحابہ رضی اللہ عنہم داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین آل و اتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے ہیں کہ بیان اور تحریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت شوکت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکان دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، جیسا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مع اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں، رضی اللہ عنہم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ آپ معلوم کر چکے ہیں یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیرووں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربے کے استعمال کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہاں اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کریں، اور قرآن کے دلائل واضح سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لیں۔ اس وقت تک جو ہزار ہاں انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دینوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا؟ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی، جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر انیس رضی اللہ عنہما اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟
زمات زادی کو کس نے مجبور کیا تھا، اور طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی، اور قبیلہ بنی عبد الاشہل کو کس نے دبایا تھا، اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا، جنہوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنے جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے۔ بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہ کو کس نے مجبور کیا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینے کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا رغبت مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام کے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کے صدہا واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں، یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراه سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیہ، وہ ٹیکس جو کفار سے ان کی حفاظت کے بدلے میں وصول کیا جاتا ہے، جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جہاد مجبور نہیں کیا۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی، اور اسے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بجر اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، وہ سیاست ہی نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا وہ عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا، تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح اور مشفق طبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کے سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے گی۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضا یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے، اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کار کا راز گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹتے اور برسر جنگ آتے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، اور وہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تلواروں سے مامون تھے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے ہوں، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو جبراً لایا گیا ہے، بلکہ مقابلے پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں میں بھی تمام لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچی تھیں۔ ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوے کی پوری شہادت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ جہاد کو بھی
استعام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر چڑھائی کیجیے، کیونکہ ان میں سے ان کی کثرت ہے۔ لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے منع فرمایا ہے کہ وہ صلح رحمی کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 جنگی قیدی پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر مامور فرمایا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، ان 6 شخصوں کے لیے تو یہی حکم رکھیے، لیکن اس ایک شخص کو آزاد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبرائیل امین صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام عالم سوز جنگ نہ تھی، جس میں محض اپنی ہوس رانی کے لیے بلا امتیاز مرد عورت اور محرم غیر محرم شہر کے شہر بے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ اکبر مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نہ مکیں اس سے بچتے ہیں نہ مکاں، توپیں خود آگے اب تو میدان میں، بڑھتی کل من علیہا فان۔ یہ حقیقت ہے، لوگ دوسروں کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بقول اکبر، اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ، تبلیغ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا ہٹانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین مورخین اور مارگولیس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افتراء رہ جاتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجز مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش مہیا کرنا تھا، اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح حفظ ما تقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بجز مسلمان بنانا نہیں ہے، اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب کہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کے لیے پھیلا ہوا ہے جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے، جس میں مدافعانہ انداز اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقصد ہیں، ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو مسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال مورخین نے کہا ہے، اس مختصر گزارش کے بعد ہم اپنی اصلی مقاصد کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جہاد و غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جن میں بعض میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بعض میں خاص صحابہ رضی اللہ عنہم کی سرکردگی میں لشکر روانہ ہوئے۔ مورخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ اور دوسری قسم کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی مجموعی تعداد 23 ہے، جن میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی، باقی میں نہیں، اور سرایہ 43 ہیں۔ اور یہ عجب ہے کہ ان تمام غزوات اور سرایا میں باوجود مسلمانوں کے بے سر و سامانی اور قلت تعداد کی ہمیشہ فتح و نصرت انہی کا حصہ ہوتا تھا۔ البتہ صرف غزوہ احد میں اول فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی
اور وہ بھی اس لیے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف ورزی کی۔ ہم ان تمام غزوات سریہ کو بغرض توضیح ایک نقشے کی صورت میں ثنا و ادراج کرتے ہیں، اور چونکہ غزوات اور سرایہ کی تاریخ اور تعداد میں اختلاف ہے، اسی لیے ہم نے اس تمام بیان میں حافظ حدیث علامہ مغلطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی سیرت سن کر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں غزوات کا ذکر کروں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔